السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرا ایٹ۔ پاکستان میں خبروں کی کمی نہیں، خبریں سنانے والا کسی حد تک خبریں بنانے والا بھی۔ فواد چودھری انفارمیشن منسٹر ہیں، انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ، اور نیوز ویک نے تو آج اس ہفتے جو لسٹ دی کہ موسٹ ڈسکسڈ پیپل آف 2018، اس میں ان کا نام بھی آیا ہے، خادم حسین رضوی صاحب کا بھی آیا ہے، پرائم منسٹر صاحب کا بھی آیا ہے، سی جے کا بھی آیا ہے۔ تو مبارک دیں آپ کو۔ ڈسکس تو ہے، پتہ نہیں کیا ہوا، بدنام ہوئے تو کیا نام نہ ہوا۔ ٹھیک ہے جی، اچھا تو یہ بتائیں کہ آج تو سی جے صاحب نے آپ لوگوں کی جو فیوریٹ سبجیکٹ ہے سب کا، حکومت کا گورننس اور اکانومی کے ساتھ ساتھ، اور اپوزیشن کی کٹائی کرنے کے، لفاظی کٹائی کرنے کے علاوہ 18th امینڈمنٹ ہے۔ 18th امینڈمنٹ پہ تو آج سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ ہم نے اس کی وائرس جو ہے وہ چیلنج نہیں کی، تو 18ویں ترمیم پہ ہم بات نہیں کر رہے۔ انہوں نے آج رضا ربانی صاحب سے کہا وہ 3 ہسپتال ہیں، اس کی ڈیولیوشن کی بات کی۔ تو آپ لوگوں کا جو کیس ہے 18ویں ترمیم کا، پچھلے 2 دنوں سے لگ رہا تھا کہ جی جو سپریم کورٹ کی آئی ہے آبزرویشن، اس سے شاید اس کو تقویت ملتی ہے کہ 18ویں ترمیم ڈسکس نہیں، کلیریفیکیشن ربانی صاحب سے۔ تو واٹ از یور کیس آن دی 18th امینڈمنٹ؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پرسنلی میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میری رائے ہے، بڑی پرانی میری یہ رائے ہے، سپریم کورٹ آئینی ترامیم کو جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتی۔ یہ ایک کلیکٹیو ول آف دا پیپل ہے، اور سپریم کورٹ کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اس رائٹ کو چیلنج کرے۔ یہ میری ہمیشہ یہ میری ایک آپ کے ویو ہے جو کہ بینچ ڈزنٹ اگری ود۔ بینچ obviously bench has a right to disagree with, and obviously but it will be then for the parliament to decide کہ وہ کس طرح سے اس کو لے کے جاتے ہیں۔ ہماری سپریشن آف پاورز کی تھیوری ہی اڑ جاتی ہے اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ آئینی ترامیم بھی ختم کر سکتی ہے، پھر تو سپریم کورٹ جو ہے وہ حاکم اعلیٰ بن جاتی ہے۔ ان دس کیس 18ویں ترمیم پہ کیا آبجیکشن ہے؟ آپ لوگوں کے تو پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کالا قانون ہے۔ نہیں، اس سے تو میں بالکل بھی ایگری نہیں کرتا۔ جو ایون پاکستان پی ٹی آئی کے جو لوگ ہمارے اس کو وہ میرا یہ جیسے فیصل بات کرتے ہیں، وہ کانٹیکسٹ میں بات کرتے ہیں، ان کو پورے ظاہر وہ لائر نہیں ہیں، انہوں نے پوری کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں دیکھی۔ میں نے یہ موقف رکھا ہے کہ دیکھیے یہ 180 کے قریب امینڈمنٹس ہیں جن کو ہم مل کے 18ویں آئینی ترمیم کہتے ہیں۔ ان میں کچھ امینڈمنٹس ہیں جو بہت اچھی ہیں، کچھ ہیں جو بہت بری ہیں، اور بہت ساری ہیں جن کا کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ اصل میں تو اس میں جو سب سے اچھی چیز ہے وہ ڈیولوشن ہے ٹو دا پروونسز۔ میں اسلام آباد میں بیٹھ کے ہسپتال صوبوں کے نہیں چلا سکتا، یہ میرا نہیں ہونا چاہیے۔ اٹس ویری انفیئر فار ایون میرا خیال میں، اور لوکل لیول پہ جانا چاہیے۔ جو پرائم منسٹر ہیں، جو پاکستان کی جو اس وقت جو ساری پولیٹیکل ایلیٹ ہے، اس میں ایک آدمی ہے جس نے ہمیشہ ڈیولوشن آف پاور کی بات کی، وہ عمران خان ہے۔ اور آپ دیکھیے ان کی لوکل گورنمنٹ کے بارے میں جو سوچ ہے، اور انشاءاللہ جو اگلا ایکٹ آ رہا ہے وہ آپ دیکھیں گی، اینڈ یو ول بی ہیپی۔ پنجاب کا بار بار تھا کہ تیار ہو گیا واٹس دی ڈیلے؟ نہیں، تیار ہو گیا ہے، اس میں جو بیسک ہر چیز جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے۔ خیبر پختونخوا کا بھی تیار ہو گیا ہے، پنجاب کا بھی تیار ہو گیا۔ کب آئے گا ٹیبل کا؟ میرے خیال میں یہ جو ہے نا گرمیوں تک انشاءاللہ یہ آئے گا۔ اتنی دیر کی وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی پریزیڈنٹ جو ابھی یہ ہے، ان کی ابھی مدت ہے نا، تو اس سے پہلے اگر آپ لائیں تو اس کی مدت کمپلیٹ کرنی ہے۔ ٹھیک، اچھا تو آپ کہہ رہے ہیں اصولاً آپ کو کوئی ذاتی طور پہ آپ کہہ رہے ہیں، اور پارٹی کو بھی 18ویں ترمیم حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہے، تو دین وائی از ون منسٹر سیئنگ اٹس اے بلیک لا؟ میرا خیال ہے دیکھیں اوپینین ہونے سے تو نہیں روکا جا سکتا، لیکن آپ لوگ جب اپوزیشن میں تھے آپ کہتے تھے کابینہ کا کوئی شخص کچھ بھی بات کرے تو وہ ریفلیکٹ کرتا ہے۔ وہ ریفلیکٹ کرتا ہے جب کابینہ کا فیصلہ، تو کابینہ کے اندر سے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے نا، ایک انڈیویجول اوپینین رکھنا ہے، ہر ایک کا اپنا حق ہے۔ تو دیٹ از ون انڈیویجول اوپینین، اور کسی کی نہیں؟ سرٹنلی دیٹ از ون انڈیویجول اوپینین، کیونکہ دیکھیں اس میں کچھ چیزیں۔ پرائم منسٹر کی کیا اوپینین؟ نہیں، پرائم منسٹر کی یہی اوپینین ہے جو میں نے ایکسپریس کی ہے، اور پرائم منسٹر صاحب 18ویں ترمیم should stay نو ایٹ از میں پرابلم ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کچھ چیزیں ہیں جن میں امینڈمنٹ چاہیے، مثال کے طور کے اوپر جو آپ نے ہائر ایجوکیشن کو ڈیوالو کیا، اس پہ بائی دا وے پی ایم ایل این کی بھی ریزرویشن تھی جب ڈسکشن ہو رہی تھی، اور پی ایم ایل این کی اس وقت جو ریزرویشن تھی وہ صحیح ریزرویشن تھی، اور اس کے اوپر پیپلز پارٹی کو اور ہم کو اکٹھے بیٹھنا چاہیے۔ اس سے دیکھیں کیا ہوا ہے، ہماری تمام یونیورسٹیز جو ہیں وہ اب پہلے 500 میں رہی نہیں ہیں، اور یونیورسٹیز آر گوئنگ ڈاؤن اینڈ ڈاؤن۔ پہلے تھی
پہلے تھی نا. پنجاب یونیورسٹی ہماری کم از کم 5 یونیورسٹیز پہلے 500 میں تھیں. اب بھی ہے ایک آدھ جو ہے, لیکن وہ زیادہ گورنمنٹ کی نہیں رہی ہیں, گورنمنٹ کی نہیں رہی ہے نا. پنجاب یونیورسٹی تھی بڑے عرصہ, 63 نمبر کے اوپر رہی بڑے دیر. اچھا تو یہ بتائیں کہ فواد, آپ لوگ پھر اس چیز پر ہم دیکھتے ہیں کہ بیان بازی ہوتی ہے, اگر بڑی اسپیسیفک چیزیں ہیں تو اس کو پارلیمان میں لانے کا کوئی ارادہ ہے؟ پارلیمان میں تو وہ ڈیفینیٹلی آنی چاہیے, پارلیمان سے باہر پارٹیز کے اندر بھی آنی چاہیے. اس وقت جو پرابلم ہوا ہے فرینکلی وہ یہ ہوا ہے کہ جو لیڈرشپ ہے دونوں پارٹیز کی, ان کے اوپر نیب کے کیسز ہیں, لہٰذا ان کے لیے کوئی اور چیز امپورٹنٹ نہیں ہے. وہ پہلے باہر نکلیں گے آپ نے ریز کیا, انہوں نے کہا نہیں. ہم نے تو کئی مثال کے طور کے اوپر اگر آپ یاد کریں تو سب سے پہلے پرائم منسٹر صاحب کا تھا کہ وہ پارلیمنٹ میں آنا چاہتے ہیں اور وہ آ کے سوالوں کے جواب دینا چاہتے ہیں. نہیں آ رہے تو وہ وجہ وہ ہے, انہوں نے تو کہا تھا پتہ نہیں میں کوڈ آف ایتھکس بنائیں گے تو پھر آئیں گے یا کچھ. وہی نا, انہوں نے کہا وہ بن گیا تھا نا, وہ ہم نے اپروو کر دیا. آپ لوگ لڑائی نہیں چھوڑتے تو وہ کدھر سے؟ ہم تو لڑائی کرتے ہی نہیں. ہاں بہت نیک ہے, پتہ نہیں وہاں وہ جیکل اینڈ ہائیڈ لگتا ہے, وہاں جا کے لڑ کے, اور یہاں آپ لوگ بڑے آرام سے بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ مجھے بتائیں کہ تھوڑا سا اس پہ اگر آئیں اصغر خان کیس پہ, یہ دیکھیے آپ نے کیا کہا تھا ہمارے پروگرام میں. جو ہمارا اصغر خان کیس ہے اس کو بالکل, اس کے اوپر ہماری جو انٹیریئر منسٹری ہے, میری بات بھی ہوئی تھی, شہریار صاحب سے بھی میری بات ہوئی تھی اور متعلقہ لوگوں سے بھی میری بات ہوئی تھی. پرائم منسٹر صاحب نے کیٹیگوریکلی یہ حکم دیا تھا کہ اس کیس کو کنکلوڈ کریں, پھر اور اس کے بعد اس میں ابھی تک وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. اسی وجہ سے جو بھی آپ بات کر رہی ہیں کہ پیس بڑی سلو ہے گورنمنٹ کے, انوائنگلی سلو ہے. لیکن اچھا آپ نے یاد کرا دیا ہے, ابھی جا کے دوبارہ کہتا ہوں. اچھا جی, یہ 2 ہفتے کی بات ہے, جا کے کہا تھا دوبارہ آپ نے, تو لگتا جا کے کہہ دیا کیس ہی بند کر دو. نہیں, آپ میری جو کل کی میں نے کیبنٹ کی بریفنگ دی ہے اس کی بھی اگر آپ کلپ چلا لیں نا, وہاں پر تو جو پرائم منسٹر صاحب نے جو کیبنٹ میں اس وقت ادھر بریفنگ مانگی ہے, نہیں, پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ یہ بڑا جو آپ نے کہا ہے کہ اس میں کچھ نہیں آگے چل سکتا, یہ بڑی ایک آپ نے غلط بات کی ہے, اور جو سپریم کورٹ کا حکم ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے. کیونکہ دیکھیں اس سے ویسی بڑا برا میسج جا رہا ہے. اس سے تو بہت بڑا سوال اٹھتا ہے. ایف آئی اے از انڈر دی انٹیریئر منسٹری, انٹیریئر منسٹر جو ہے وہ پرائم منسٹر ہیں, تو یہ کس نے خود ہی طے کر لیا؟ نہیں, وہ اس طرح تھا نا کہ یہ ہمارے, آپ کو معلوم ہے کیس ہمارے آنے سے پہلے کا ہے, یہ تو ٹھیک ہے, اور وہاں ایف آئی اے جو تھی وہ دیٹ از بیفور سپریم کورٹ, اور سپریم کورٹ نے ایف آئی اے کو حکم دیا تھا وہاں پہ رپورٹ جمع کرانے کا. تو ایف آئی اے نے سبمٹ رپورٹ کی ہے ان ویو آف دا سپریم کورٹ آرڈر وداؤٹ آور, بٹ دا آرڈر وازنٹ ٹو کلوز اٹ, انہوں نے کہا تھا تو آپ اس کو آگے لے کے چلیں. ہاں نا, تو یہی تو ان سے کہا ہے کہ آرڈر آپ دیکھیں تو کیا ہے. انہوں نے وہ کیوں جا کے کہہ دیا؟ کیونکہ انہوں نے اپنی اوپینین دے دی ہے نا. اور کس سے پوچھے ہوئے, یہ تو اتنا بڑا کیس ہے, لیکن وہ چونکہ پہلے سے چل رہا تھا انہوں نے وہی اٹھا کے دے دیا. آئی ایگری, ان کو نہیں جانا چاہیے تھا, اسی لیے تو پرائم منسٹر صاحب نے اس کو کہا ہے کہ آپ بریف کریں. اچھا, یہ جو آرڈر آیا تھا 2012 کا ایکچولی تھا آرڈر, جس کو ابھی تک گھسیٹ کے آگے لے کے جا رہے ہیں, اس میں 2 پیراگرافز یہ تھے جس میں کہا گیا تھا کہ جو جنرلز کے حوالے سے, جو 2 جنرلز ہیں جن کا نام ہے, تو کہا تھا فیڈرل گورنمنٹ شوڈ پروسیڈ اگینسٹ دم, ریٹائرڈ جنرلز ہیں نیشنل جی ایچ کیو. تو اس پہ یہ ہمارے اسکرین پہ بھی چل رہا ہے وہ کہ 2 جنرلز جو ہیں اس کے خلاف پروسیڈ کرنا چاہیے. تو پھر کیا کیا آپ کی حکومت, اس پہ کیا کرے گی؟ دیکھیں, اب اس پہ بریفنگ مانگی ہے, اس ہفتے جو ہے وہ بریفنگ جو ہے وہ آتی ہے, تو اکارڈنگلی انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ جو ہے وہ پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ کیسے ہے. لیکن یہ بات طے ہے کہ اصغر خان کیس میں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس پہ مکمل عمل درآمد ہونا چاہیے. کیونکہ ان کے جو آئے ہیں, یعنی علی اصغر جو ان کے بیٹے ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ جی وی وانٹ دا کیس, وی ڈونٹ وانٹ اٹ کلوز, اس کو آگے لے کے چلیں. اچھا, اس کو آگے لے کے چلیں. تو یہ بتائیے گا کہ اس وقت پیپلز پارٹی جو ہے آج, وہ اس نے اپلیکیشن دے دی ہے اس کی مومند ڈیم کے حوالے سے, نیب میں اپلیکیشن دی. تو یہ اس پہ اتنی ہم ڈیبیٹ سن رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں, اور خاص طور پہ منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں جی یہ غلط ہے, اس میں کیا بات ہے, کیوں, کوئی گڑبڑ کون سی ہے, جو فیصل واڈر صاحب ہیں. لیکن آپ دیکھیے گا یہ پرائم منسٹر کی, جب وہ پرائم منسٹر نہیں تھے تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ پہ انہوں نے کیا کہا تھا, دیکھیے گا. انشاءاللہ خیر, نہ تو میں نے کبھی بزنس کیا اور نہ اقتدار میں آ کے میں کوئی ایسی چیز کروں گا. ہم یہ کانفلکٹ کا آف انٹرسٹ قانون لے کے آئیں گے, نہ کوئی وزیر کر سکے گا, نہ کوئی پرائم منسٹر کر سکے گا. آپ بزنس نہیں کر سکیں گے پاور میں آ کے. اچھا جی, تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ کہا جی ٹھیک ہے, وہ تو انہوں نے ریزائن کر دیا کمپنی سے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن آفٹر آل شہباز شریف کے بیٹے سلمان جو تھے,
اور ہیں وہ بزنس کرتے رہے. پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ اس وقت کہتے تھے کہ جی ہونا ہی نہیں چاہیے, اب بزنس فیملی شوڈ ناٹ کم انٹو گورنمنٹ. دیکھیں بات یہ ہے, یہ جو آپ کر رہی ہیں نا, آپ ایک اس کو ایک ایسی انٹرپریٹیشن دے رہی ہیں جو بالکل بھی کسی کا مقصد نہیں ہے. فار ایگزامپل جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں وہ ان کے سارے بزنسز چل رہے ہیں, اور کیسز بھی ہزاروں چل رہے ہیں ان کے اوپر کیسز بھی چل رہے ہیں. وہ بزنس سے کسی نے ان کو یہ نہیں کہا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہ آپ جو ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ از اے ویل ڈیفائنڈ ٹرم. کانفلکٹ آف انٹرسٹ یہ ہے کہ میں آج پوزیشن میں ہوں اور میں اپنی پوزیشن کو استعمال کروں گا اور اپنی جو ہے وہ بزنس بڑھا لوں, یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. اب یہ محمد نعیم کا کیا ہے, پہلی بات تو آپ یہ دیکھیے جو عبدالرزاق داؤد کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. ڈیسکون جو کمپنی ہے پاکستان کی واحد ایک انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ انجینئرنگ کمپنی ہے, اور دے آر ویری ایتھیکل پیپل, اور ان کا جو پروسیس بھی ہوا 8 مہینے سے چلا, اور آپ لوگوں سے پہلے ہوا, اور پروسیس ہوا. اب جو کچھ لوگ جو ہیں جو اس حکومت کی دشمنی میں یا رزاق داؤد کی دشمنی میں یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی یہ تو ان کو تو دینا ہی نہیں چاہیے, ہزاروں لوگوں کو ڈیسکون بند کرتے ہیں, ہزاروں لوگ جو ہیں وہ بے روزگار. اچھا ویسے میرا خیال یہ ہے دوسری صورت میں رزاق داؤد صاحب کو کہیں آپ ریزائن کر دیں اور لیٹس ہیو اے گورنمنٹ جس میں کوئی کامیاب آدمی شامل نہ ہو. اچھا نہیں فواد, میرا خیال ہے کہ اس سے تو سوال یہ اٹھتا ہے جس پہ کہ آپ کی حکومت سے توقع ہے کہ کوئی اس پر حتمی چیز سامنے لے کے آئے, کیونکہ بہت کانٹرڈکشنز ہیں نا. عمران خان صاحب جب تھے اپوزیشن میں کر دیا نا انہوں نے, رزاق داؤد ریزائن فرام دا کمپنی, ہیز نتھنگ ٹو ڈو. نہیں ریزائن فرام دا کمپنی, بٹ دا کوسچن از کہ عمران خان صاحب یہ نہیں کہتے تھے کہ شہباز شریف کے بچے کیوں کر رہے ہیں بزنس. نہیں بچے, ان کا بچے تو کوئی کام کر ہی نہیں رہے تھے نا, بچوں کا کیا کام تھا, وہ سلمان بچے سوائے اس کے پولٹری اور یہ اور کچھ بھی کام نہیں تھا سوائے کمیشن ایکسیپٹ طے کرنے کے. یہ تو آپ کی انٹرپریٹیشن ہے, واٹ آئی انٹرپریٹیشن پاکستان کے قانون میں کوئی لکھا نہیں ہے نا. نہیں لکھا ہوا ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا بھی فیڈرل لیول پہ نہیں لکھے ہوئے ہیں, بنا اس کو مزید لا کو لیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے, تو لا آپریشنلی کرنے کی ضرورت ہے نا. بالکل ٹرو, اس کو لا کے لانے کی ضرورت ہے, اس کو لا رہے ہیں, بنا رہے ہیں. فروغ نسیم صاحب کا اصل میں جو ایک پورا پیکج ہے لیگل, اس میں یہ بھی شامل ہے, کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا لا ہے, لا شامل. اچھا کب آ رہا ہے وہ؟ یہ جو ایک پورا سول سسٹم ریفارم جو انہوں نے لے کے آنا ہے, یہ پارٹ ہے اس کا, جو وسل بلور ایکٹ ہے, کانفلکٹ آف انٹرسٹ لا ہے, رائٹ آف انفارمیشن ہے, یہ تو تمام ہے. کیا ایکسپیکٹ کریں, کب تک آئے گا؟ میرا خیال ہے اگلے سیشنز میں انشاءاللہ. تو چلیں ناظرین, آپ بریک ہم لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس پھر ہم فواد چودھری صاحب سے کچھ ان کی اپنی منسٹری اور انفارمیشن سیٹ اپ کے بارے میں بات کریں گے. اسٹے ود اس. ناظرین ہمارے ساتھ فواد چودھری. اچھا یہ بتائیں, یہ کل تو بڑی عجب کہ آپ کی میری اس پہ بات بھی فون پہ. اچھا یہ دیکھیں آپ اسکرین پہ, ہاں ٹویٹ بھی میں نہیں, اور صحیح ٹویٹ حقیقت سے میں کبھی خود نہیں کہانی بنی, آپ سے بات کی اور فاروق سلیم صاحب سے. یہ ذرا ٹویٹ دیکھیں آپ, اپنی خود دیکھیں, ٹویٹ تھی. نہیں پھر اس میں میرا وہ بھی چلا ہے نا جو میں نے معید کو جو میں, ہاں وہ ٹھیک ہے نا, منسٹری آف انفارمیشن. ابھی میں زبانی سب کچھ بتا دوں گی, ہم وی ڈونٹ ہولڈ بیک. 10 دفعہ چل چکی ہے نا. اس کے بعد آپ نے یہ بتائیں کہ آپ پہلے میری وہ چلائیں نا, معید کی. اچھا جی, معید پیرزادہ پہ انہوں نے جو کہا ہے وہ بھی چلائیں جی. میں سمجھتا ہوں کہ 5 چھوٹی منسٹریز آف انفارمیشن چاہیے. ایک آپ کو اکانومی کی منسٹری چاہیے, ایک آپ کو انرجی کی منسٹری چاہیے. مثال کے طور کے اوپر آپ کو جو اکانومی ہے اس کے اوپر آپ کو فل فلیج ایک اسپوکس پرسن چاہیے, جو ہم نے فاروق سلیم صاحب کو پہلے اپوائنٹ کیا تھا. بعد آگے چل نہیں سکی, یہاں پہ ہائرنگ کرنا, لانا کرنا اتنا مشکل کام ہے. اچھا اب آپ نے اس میں کہا ہے, اس میں اب آپ کہہ رہے ہیں معید پیرزادہ سے کہ جی 11 دسمبر کی ہے نا, آپ نے کہا کہ جی وہ نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. آپ نے, اور میں نے اس کو کوئی 10 دفعہ سنا اور ابھی ناظرین نے بھی سنا ہے, آپ نے یہ نہیں کہا کہ وہ نہیں ہے ہمارے, آپ نے کہا جی ہم اس کو نوٹیفائی نہیں کر سکے آفیشیل سسٹم میں, جو رہ گیا نہیں ہو سکتا وہ نا, لیکن یو ڈنٹ سے کہ ہی از ناٹ اے اسپوکس. نہیں میں آپ کو بتاؤں, ہم روزانہ جو ہے نا اسپوکس پرسنز ہمارے اباؤٹ 37 کے قریب ہمارے روزانہ لوگ جو ہیں وہ اسپوکس پرسن مختلف ٹیلی ویژنس پہ جاتے ہیں, چینل 24 پہ بھی جاتے ہیں, باقی چینلز کے اوپر بھی سب لوگ جو ہیں وہ جاتے ہیں. کسی نہ کسی حیثیت میں وہ پارٹی کا پوائنٹ آف ویو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. لیکن ہوتا کیا ہے, جب ایک بات جب میں کہوں گا یا آفیشلی نوٹیفائڈ اسپوکس پرسن کرے گا, ویٹ زیادہ ہوگا, اس کا ایک آفیشیل ویٹ ہوگا. بالکل.
جو پرابلم آ گیا، اور فاروق سلیم صاحب ہمارے دوست ہیں، آئی ریسپیکٹ ہم اے لاٹ، بڑے بہت زبردست آدمی ہیں. ہوا یہ کہ جو ڈاکٹر صاحب اگر ایز این آفیشیل اسپوکس پرسن کوئی جائے گا، بے شمار ہو سکتا ہے باتیں ہوں جن پہ مجھے اعتراض ہو، جن پہ میں کہوں یہ کیا لیکن میں انٹرنلی بات کر لوں گا نا. میں میڈیا میں جا کے جو ہے وہ اوپنلی اپنی جو ذاتی رائے ہے اس کو گورنمنٹ کی لائن سے علیحدہ نہیں کر سکتا if I am official spokesperson. اور اگر آج میں وزیر اطلاعات ہوں اور مجھے گورنمنٹ کی کسی پالیسی سے اختلاف ہے تو I would rather go and resign اور پھر اس کے بعد یہ نہیں کرتا. ہوا پھر اس کے اوپر آپ نے دیکھا پریس کانفرنس کی، اس کے اوپر آپ ان کے خلاف کیس کریں بھائی. ہاں، اس کے اوپر مریم اورنگزیب صاحبہ نے بات کی، سب جو اپوزیشن ہے رائٹلی سو، کیونکہ اپوزیشن نے کہا کہ گورنمنٹ کو آفیشیل اسپوکس پرسن یہ بات کر رہا ہے. تو جب گورنمنٹ کو آفیشیل پھر آپ نے کہا جی وہ ہمارے آفیشیل پھر مجھے کلیریفائی کرنا پڑا، مجھے کلیریفائی کرنا پڑا کہ وہ آفیشیل اسپوکس پرسن نہیں ہے. ہم نے جب بات کی البتہ جو انڈیپینڈنٹ اوپینین ہے وہ ان کی اوپینین ہے. فاروق سلیم صاحب نے ہمیں کہا کہ جی پی ایم خود چیئر کرتے ہیں ایک میٹنگ، ہفتے کی 2 میٹنگز ہوتی ہیں، اور 24 دسمبر کو میں نے آخری میٹنگ اٹینڈ کی ایز اے پینل آف آفیشیل اسپوکس پرسن. انہوں نے کہا جی مجھے گاڑی دینی تھی اور دفتر دینا تھا، وہ نہیں ہوا. اور وہ جو آپ کی بات ہے کہ ٹیکنیکلی کہ نوٹیفیکیشن نہیں ہوئی، لیکن نہیں میں نے دوبارہ آپ کو پھر ایکسپلین کر دیتا ہوں. جو آخری میٹنگ ہوئی اس میں ڈاکٹر صاحب کے علاوہ تقریباً 27 کے قریب اور لوگ تھے، 24-27 لوگ. 24 دسمبر کو ہوئی نا، اس میں 27-30 لوگ تھے نا جو اسپوکس پرسن تھے، جن کو جو روزانہ لوگ جو ہمارے جاتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر. تو آپ کہہ رہے ہیں اسپوکس پرسن تھے لیکن ہلکے اسپوکس پرسن یعنی نوٹیفائڈ نہیں تھے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آفیشیل اسپوکس پرسن میں اور والنٹری اسپوکس پرسن میں فرق ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کوئی ہمارے ایم این اے ہیں، ہمارے 1-2 ایم این اے ہیں، وہ روزانہ جاتے ہیں، ان کی جو اپنا وہ لائن ہے وہ کہتے ہیں نہیں. مثلا میں پرسوں دیکھ رہا تھا ندیم افضل جو ہیں ہمارے، وہ پارٹی کے اسپوکس پرسن ہیں، ہمارے بڑے لیڈر ہیں. ویسے ان کے تو لکھا ہوا ہے گورنمنٹ اسپوکس پرسن، پھر کیوں لکھا ہوا ہے آپ کے جو اے پی پی کی جو پریس ریلیز آئی اس میں لکھا تھا گورنمنٹ اسپوکس. میں نے ٹویٹ کی تھی نا، میں نے ٹویٹ کی تھی کہ وی ول اپوائنٹ ہم، اور پھر میں نے یہی جو پوری اپنی اور لوگ ناراض ہمارے سے ہو رہے تھے جو آپ کے دوست ہیں سوشل میڈیا پہ، وہ تو ناراض تو نہیں ہوتے، اتنی لفظ پھر زبان استعمال کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی کیا ایشو ہے، آپ ایک ایشو کو لے کے بیٹھ گئے ہیں. نہیں یہ بات درست نہیں. بات یہ ہے کہ اتنی دیر آپ اس کو چلنے دیتے ہیں، جب وہ پھر اس طرح کی بات، جب تک وہ اچھی باتیں کہہ رہے ہیں تو آپ کے اسپوکس پرسن ہیں، تو then you should say we are firing him. Then you should say we are firing him. فائرنگ کیسے کریں جب اپوائنٹ ہی نہیں ہوئی تھی؟ پرابلم ٹیکنیکلی اپوائنٹ نہیں ہوئی. یہی میں کہہ رہا ہوں نا، فائر کیسے ہو سکتا ہے. دوسری میں نے دوبارہ آپ کو جیسا یہ بات کر رہا ہوں، بالکل اسپوکس پرسنز میں وہ اگر والنٹری وہ کرتے رہے ہیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. اور وہ اب بھی ہماری اسپوکس پرسن کی جو میٹنگ ہوگی ان کو دوبارہ بلائیں گے. وہ ہمارے بڑے امپورٹنٹ آدمی ہیں، وہ آتے ہیں، بات سنتے ہیں، کرتے ہیں. آئی ہیوجلی ریسپیکٹ ہم اینڈ سو از اسد عمر اینڈ سو آر ادر. ایون پرائم منسٹر صاحب جو ہے ان کو بڑا جو ہے وہ پسند کرتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب ان کو پسند کرتے ہیں. بٹ صرف ایشو یہ ہے کہ جب آپ ایک آفیشیل پوزیشن سے آپ نے ڈیویٹ کرنا، بے شک نہیں، وہ تو ایتھیکل بات ہے کہ either you resign یا پھر آپ جو پارٹی لائن ہے اس کو لے کے چلیں. اچھا ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بس آئیں گے پھر تھوڑی سی بات کریں گے، بجٹ کے بارے میں بات کریں گے، اختر مینگل صاحب کے بارے میں بات کریں گے، اور یو ایس کے بارے میں بات کریں گے فواد چودھری صاحب سے. اسٹے ود اس. فواد یہ پوچھنے کی منسٹر آف فائنینس ہے، لیکن بہرحال سنس یو آر دا اسپوکس پرسن پوری جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں اس پہ، تو اب منی بجٹ کب آ رہا ہے؟ فائنانس بل میرا خیال آپ پوچھ رہی ہیں کہ اگلا کون، جس کو منی بجٹ کہا رہے ہیں. جنوری انشاءاللہ، جنوری مڈ جنوری میں 14-15 تاریخ سے یہ سیشن شروع ہو رہا ہے اسمبلی کا. اس سیشن میں انشاءاللہ لے آئیں گے. اس سیشن میں لے آئیں گے. تو یہ بتائیں کہ یہ آج پرائم صاحب وہاں بھی کہہ رہے تھے ٹرکی میں کہ ویلتھ کریشن ہمارا آبجیکٹیو ہے، اور یو نو اٹس ویری امپورٹنٹ آپ لوگ آئیں بیکاز وی بلیو ان ویلتھ کریشن. لیکن اس وقت اگر آپ مارکیٹ دیکھیں تو ویلتھ کریشن نہیں ہے، تو ویلتھ اسکیپ اور ڈپلیشن ہو رہی ہے فائنانس کی. کیا آپ کس طریقے سے آگے بڑھیں گے؟ یہ تو فاروق سلیم صاحب کی اوپینین تھی، انہوں نے دی، لیکن اور بھی اکانومسٹ ہیں جو انڈیپینڈنٹ ہیں، اکبر زیدی صاحب جیسے، اور یہ سب وہ دے آر ریزنگ دیز کویسچنس کہ آپ کو تسلی ہے جس طریقے سے چل رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے نا کہ جو فنڈامنٹلز ہیں ہماری اکانومی کے وہ تو غلط ہے، اور فنڈامنٹلز کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے. فنڈامنٹلز کو آپ ٹھیک کس طرح سے کریں؟ یہ جو بھی بجٹ آئے گا اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں. ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے.
امپورٹس کو کم کرنا ہے, ریمیٹنسز جو ہیں ان کو لیگل طریقے سے لانے کی کوشش کرنی ہے, ٹیرف پالیسی جو ہے وہ نہیں دینی ہے, انڈسٹریلائزیشن جو ہے اس کی حوصلہ افزائی کرنی ہے, یہ اور ٹورزم اور وہ ہمارا ایک ہے. ہم بنیادی طور کے اوپر یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہماری انڈسٹری ہے, اسپیشلی ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹری, اس کو ہم پروٹیکٹ کریں اور اس کو ہم جو ہے وہ سہارا نئی ڈیوٹیز وغیرہ لگیں گی آن امپورٹس. امپورٹس کے اوپر ڈیفینیٹلی جو ہے وہ مثلا یہ جو موبائل فون ہے, موبائل فون دیکھیں ہم $2-2.5 ارب کے موبائل فون منگاتے ہیں. اب جب ہم اس کو ٹیکس کریں گے, ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہماری جو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ چیزیں ٹھیک ساری ہو جائیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ جو ہے وہ قربانی نہ دینی پڑے. اب یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کو آپ نے جب آپ صرف دیکھیں, آپ لگژری آئٹمز دیکھیں آپ کیا کرتے ہیں. مثلا آپ سب امپورٹ کی آپ دکانوں پہ جائیں تو آپ کو لگے گا کہ جی بھری ہوئی ہے دکانیں ٹیکس. 14 لاکھ لوگوں نے تو ٹوٹل جو ہے. آپ کا خیال ہے کہ اتنے میجر سے, اس طرح کے میجر سے آپ کے ڈیفیسٹ جو ہے اس میں کمی آئے گی؟ ڈیفیسٹ میں کمی آ رہی ہے ایکچولی. اگر آپ دیکھیں گی اس مہینے کی بھی فگرز تو آپ کی امپورٹس کم ہوئی ہیں, آپ کی ریمیٹنسز بڑھی ہیں, آپ کے ایکسپورٹس جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. سو ایکسپورٹس ویسے تو نہیں بڑھے جس طرح سے آپ نے وہ امپیکٹ نہیں ہوا جو کہ ڈالر ہونا چاہیے تھا. نہیں, لیکن آپ کو نظر آئے گا, میں نے بھی یہ بات پوچھی تھی حماد سے, ایکچولی میرے خیال میں نے پوچھی تھی, تو حماد کا کہنا تھا کہ اگلے 2-3 مہینوں میں, کیونکہ ایک پروڈکشن ہے نا تو سودے ہونے ہوتے ہیں اور آگے چلنا ہوتا ہے, تو اس کا خیال ہے کہ اگلے 2-3 مہینوں میں آپ کو اس میں ایکسپورٹس جو ہے وہ آپ کو اس میں رائز جو ہے وہ نظر آئے گا. تو آپ لوگوں کو یہ کنسرن نہیں ہے کہ اس وقت جس طرح مارکیٹ جا رہی ہے, مطلب اٹس لوزنگ بائی ہنڈریڈز ایوری ڈے پوائنٹس, آپ سٹاک ایک دن رائز کرتی ہے, اگلے دن جو ہے ویسے ٹرینڈ تو ڈاؤن ورڈ ہے. لیکن بیسیکلی دیکھیں فرینکلی بات یہ ہے کہ کانفیڈنس تو وہ نہیں ہے میجر آف دا کانفیڈنس ان دی گورنمنٹ. میرا یہ خیال ہے کہ اب آ جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے ابھی ایک پرسوں جو ہے محمد بن زائد آ رہے ہیں یو اے ای کے, ہمارے جو حکمران ہیں, وہ کچھ اناؤنس کریں گے آ کے. وہ انہوں نے جو ہے وہ پہلے اناؤنس کیا ہے, ایک سبسٹینشیل 2 بہت بڑی انویسٹمنٹس آ رہی ہیں. سو ہمارا جو آئل اینڈ گیس سیکٹر ہے اس میں آپ دیکھیں گے ابھی, بلکہ آخری جو کیبنٹ میٹنگ ہے اس میں ہم نے یہ کیا ہے کہ جو آف شور ڈرلنگ ہے اس کا جو ایکوپمنٹ ہے اس کے لیے آپ لوگوں نے بجٹ دیا, ہم نے جو ہے وہ اس پہ ٹیکس جو ہے وہ جو کسٹمز ہے وہ ختم کر دیے, ایڈیشنل ڈیوٹی ختم کی ہے. اب یہ جو آ رہی ہیں سعودی عرب کی, یو اے ای کی, اور یہ جو انویسٹمنٹس آ رہی ہیں یہ اٹ سیلف بہت بڑی انویسٹمنٹس ہیں. تو اس سے بھی یہ تو پچھلے 2 مہینے سے اس پہ بات ہو رہی ہے تواتر سے, بٹ اٹس ہیونگ نو امپیکٹ کانفیڈنس پہ لوگوں کے. نہیں, یہ جو اسٹاک مارکیٹ کے معاملات ہیں نا وہ سبسٹینٹیو معاملات سے کچھ تھوڑے فاصلے پہ رہتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں گی کہ یہ امپیکٹ آپ کو نظر آئے گا. اب محمد بن سلمان بھی تشریف لا رہے ہیں اگلے مہینے. اچھا, وہ بھی آ رہے ہیں. سو آپ یہ آپ دیکھیں گی کہ اگلے 2 مہینوں میں پاکستان میں جو ایک اکانومی کی سچویشن ہے وہ آپ کو ایک اس میں واضح فرق نظر آئے. اچھا, ڈیووس بھی جا رہے ہیں پرائم منسٹر, یا پرائم منسٹر صاحب ڈیووس جائیں گے. ابھی تک کا ارادہ تو یہ ہے, لیکن ایک فیکٹر دیکھتے ہیں ابھی کہ کیا بنتا ہے. 2-3 دیکھیے پاکستان میں کچھ چیزیں جو بڑی چیزیں ہیں جو میڈیا نے اس پہ اوپر اتنی توجہ نہیں دی ہے. ایک تو آپ دیکھیے کہ انٹرنیشنل سین کے اوپر آپ نے یو ایس اے کی کل آپ نے دیکھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے. یہ جو معاملات ہیں نا پاکستان کے, ہم نے اپنی جو ایز پر ایز ہماری فارن پالیسی ہے نا اس کو ہم نے بالکل ٹرن اراؤنڈ کر دیا ہے. پہلی بار پاکستان مڈل ایسٹ کے جو نقشہ ہے اس پہ واپس آیا ہے, بڑے بھرپور طریقے سے واپس آیا ہے. اب محمد بن زائد آ رہے ہیں, محمد بن سلمان پاکستان آ رہے ہیں. محمد بن سلمان کا آنا از امپورٹنٹ اور سگنیفیکنٹ, لیکن ویسے بھی تو آپ کے تعلقات کوئی کٹے تو نہیں ان کے ساتھ؟ نہیں, یہ تو بہت عرصے بعد ہوئے وزٹس. ایکچولی عمران خان جب پرائم منسٹر صاحب جب سعودی عرب گئے تھے وہ بھی کوئی 12-14 سال میں پہلا اسٹیٹ وزٹ تھا سعودی عربیہ کا. کیا کہہ رہے ہیں؟ تو نواز شریف صاحب 3 دفعہ تو گئے. کبھی نہیں ہوا تھا. He went with the army chief یمن پہ. But that was not a state visit. What do you mean by state? وہ ان کو ریسیو کیا گیا. No, it was a state visit. No, that was not a state visit. آپ چیک کر لیجیے گا. 12 سال بعد ہوا تھا. نہیں تھا, میں آپ کہہ رہا ہوں نا, آپ چیک کر لیجیے گا. نیٹ پہ بحث والی تو بات ہی نہیں ہے, آپ چیک کر لیجیے گا. فارن آفس میں آپ کے اتنے دوست بیٹھے ہیں, بالکل ہم فالو کرتے ہیں, بالکل ان سے چیک کر لیجیے گا. اسی طریقے سے یہ جو یو اے ای کا وزٹ ہوا یہ بھی بہت لمبے عرصے کے بعد ہوا تھا, اور بڑی ہماری مڈل ایسٹ میں بڑی ناراضگیاں تھیں, ہماری ناراضگیاں تھیں. وہ شروع تو ایکسپو سے ہوئی تھی, بعد میں اس کے بعد اینی ویز. اور اب یہ دیکھیے ٹرکی میں بھی پرائم منسٹر. تو ابھی ہمارا جو انٹرنیشنل سین کے اوپر ہمارا رول بڑھ رہا ہے.
اگر یہ افغانستان والا بریک تھرو ہو گیا جو انشاءاللہ ٹچ وڈ ہو جائے گا تو ہو جائے گا. انہوں نے تو اتنے سخت اپنے منسٹرز بٹھا دیے. دیکھتے ہیں انشاءاللہ. ابھی معاملات جو ہیں وہ اتنے برے نہیں ہیں جتنے کہ نظر آ رہے ہیں. اچھا امریکہ کا ذرا بتائیں. یہ بات آپ نے خود ہی چھیڑ دی کہ وہ کہہ رہے ہیں وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو ہیونگ میٹنگز ویری سون. تو از اینی تھنگ ان دا ورکس؟ اب یہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ بالکل ہیں, اور جس طرح سے کابل میں چیزیں چل رہی ہیں اس وقت انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ اس پہ ہمیں بڑا بریک تھرو جو ہے وہ ملے گا, اور اس کے بریک تھرو کا بھی فائدہ پاکستان کو بہت ہوگا. ہم نے ایک بہت بڑی اپنی پالیسیز جو ہیں وہ ان میں اپنے ہم چینج لے کے آئے ہیں. اس وقت جو پاکستان کی خوش قسمتی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمارا بہت لمبے عرصے کے بعد سول ملٹری ریلیشن شپ جو ہیں وہ بہت ایک پیج کے اوپر ہے. افغانستان پہ تو پہلے بھی تھا, تھرو آؤٹ رہا ہے. نہیں افغانستان پہ رہا ہے, لیکن اوور آل جو ہے افغانستان کی پالیسی بھی انڈین پالیسی سے ہے, انڈین پالیسی سے ملتی جلتی تھی. چاہے انڈیا کے اوپر ہو, چاہے افغانستان کے اوپر ہو, چاہے امریکہ کے اوپر ہو, چاہے مڈل ایسٹ کے اوپر ہو, چائنا سے تو ہمارا ایک ہے کنسنسس کا. ان چاروں کے اوپر بہت میجر ہمیں جو ہے وہ کامیابیاں جو ہیں وہ ملی ہیں. سو اس کا امپیکٹ آپ کو نظر آئے گا. جب آپ کہتے ہیں کامیابیاں, یہاں تو یور سینگ نا کہ سعودی عربیہ اور یو اے کے ساتھ, تو یو اے کے ساتھ تو سچ مچ کولڈ وار جیسی سچویشن تھی, ملٹری کی بات چیت تھی, لیکن پولیٹیکلی تو باقی میں مثلاً یعنی کہ افغانستان پہ کیا کامیابی؟ افغانستان میں آپ کو جس طریقے سے جو 2 سٹنگز اب تک ہوئی ہیں, جو ریسنٹ 2 سٹنگز ہوئی ہیں, اس میں کس کی سٹنگ؟ جو متحارب گروپس کی افغانستان کے اندر, طالبان کی اور ان باقی لوگوں کی, اس میں جو کچھ اشارے ملے ہیں وہ مثبت ہیں. اور اگر یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے تو اس سے افغانستان کے اندر ایک سٹیبلٹی ہے. دیکھیں پرائم منسٹر کا ویژن کیا ہے. پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان دنیا کی بہت بڑی مارکیٹ ہے, چائنا دنیا کی بہت بڑی مارکیٹ ہے, ہم ان دونوں کے درمیان ہیں. سو اگر ہمیں افغانستان ایک سٹیبل افغانستان ہو جاتا ہے اور ہم انڈیا سے ہم نارملائزیشن کی طرف جو ہم جانا چاہتے ہیں, انڈیا الیکشنز ہو جائیں, انڈیا کے الیکشنز ہوتے ہیں تو پھر انڈیا اور چائنا, پاکستان اور افغانستان اور سینٹرل ایشیا, دے بیکم بگ ہب, اکنامک ہب. تو یہ پرائم منسٹر کمیٹڈ ہیں کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے؟ بالکل ہم کمیٹڈ ہیں, اور اسی لیے ہم نے دیکھے ہمارا اس وقت جو سب سے ایک میجر اس وقت جو ایشو ہے وہ آ رہا ہے کہ انڈیا میں جو ایک اس وقت جو ایک ہندواتا کی جو سوچ ہے, اور جو کشمیر میں اس وقت لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جو کشمیر میں, ہم ظاہر ہے کشمیریوں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے, بالکل نہیں چھوڑ سکتے. کشمیریوں کے ساتھ ہمارا دل بھی دھڑکتا ہے, ہمارا جذبہ ہے. وہاں پر جو اس وقت یہ پالیسی ہے پرائم منسٹر مودی کی, یہ کشمیر کو فیل کر رہی ہے, یہ انڈیا کو فیل کر رہی ہے. اور لیٹس سی ہاؤ اینڈ اف ہی کمز بیک انٹو پاور, پھر لیٹس ہوپ کہ سینیٹی ول پریویل. لیٹس ہوپ کہ سینیٹی ول پریویل. ناظرین بریک لے کے بعد واپس آتے ہیں. پاکستان کے اندر بھی کچھ سینیٹی کی جو ضرورت ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ناظرین کچھ تھوڑی سی سیاست میں جو ایک چلتا رہتا ہے سلسلہ لفظی فائر کا, وہ ذرا سنیے گا کہ شاید خاقان عباسی صاحب نے ان کے لیے کیا کہا ہے. فواد چودھری صاحب. بالکل میرے خلاف پرچہ درج کیا جائے اور اس میں جو فریق ہیں وہ بنایا جائے فواد چودھری صاحب کو, اور اگر غلط ثابت ہو تو فواد چودھری صاحب کو جیل میں ڈالا جائے. یہ پتہ کس کے جواب میں کہا کہ آپ نے کہا کہ یہ لے کے گئے تھے اسحاق ڈار صاحب کو اپنے پلین میں, یہاں سے لے کے گئے تھے. ہاں نہیں اسحاق ڈار صاحب کو خود نہیں لے کے گئے تھے, انہوں نے پرائم منسٹر کا پلین دیا تھا, انہوں نے تو نہیں گئے تھے کیا؟ وہ کیا دیکھ لیں انہوں نے کیا ایف آئی آر. تو وہ تو جج صاحب میں تو حیران ہوں, یہ ابھی تک نیب کا تو کام تھا کہ ان کو مجرم بھگانے کے اوپر اسی کورٹ میں جو ہے وہ اپلیکیشن دیتے. ٹیمپرنگ ود ایویڈنس بنتی ہے, بالکل 100% بنتی ہے. اس میں جو ہے وہ تو یہ تو ان کی بڑی میرا خیال ہے شاید خاقان عباسی صاحب سے کوئی جو ہے خصوصی محبت ہے, ادروائز تو ظاہر ہے کہ ہی از ایکیوزڈ آف ہیلپنگ ان اسکیپ آف کرمنل. تو آپ نے وہ تو کہہ رہے ہیں ایف آئی آر کٹوائے.
ایف آئی آر تھوڑی کٹوا سکتے ہیں, یہ تو نیب کا کام ہے نا, پروسیکیوشن میں ایویڈنس وہاں پہ اپلیکیشن دے جج کو. تو نیب ویسے آج آپ نے دیکھا کہ ان کو تو ایس سی سی پی نے کافی, نیب نہیں وہ تو ایف آئی اے کو کافی وہ ناراض ہوئے کہ وہاں جا کے چھاپا مار دیے. یہ جو بات کرتے ہیں نا ویلتھ کریشن آن دا ون ہینڈ اور کہ حالات بہتر کرنے ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, دوسری طرف یہ جس طرح سے ادارے جو ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ بزنس کمیونٹی سے آپ لوگوں کی بات چیت ہوتی ہے, پرائم منسٹر ذاتی طور پہ ملتے ہیں, فائنانس منسٹر ملتے ہیں, ادھر کانفیڈنس نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی اکاؤنٹیبلٹی ضرور کریں لیکن ایک طرف سے ایف بی آر, دوسری طرف سے ایف آئی اے, تیسری طرف سے نیب, اور اوپر سے پالیسیز ایسی, تو ہمارے لیے تو مشکل ہے کام کرنا. یہ سنتے نہیں ہیں باتیں, یہ ہم تو نہیں آپ کو کہہ رہے خالی. نہیں, آپ کی بات صحیح ہے. ایکچولی میں سمجھتا ہوں جو بزنس کے لوگ آتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کے پاس, ایون جو اے پی این ایس والے جب پرائم منسٹر صاحب کے پاس آئے, جو تمام گروپس آئے ہیں, ان کو شکایات ہیں پاکستان کی انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کے ساتھ, چاہے وہ نیب ہو, چاہے ایف آئی اے ہو, چاہے اینٹی کرپشن ہو. میرے نظر میں ان لاز کو امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور ان لاز میں یہ ڈالنے کی ضرورت ہے کہ جو ٹرانسپیرنسی ہے, اسپیشلی جب آپ کسی کے پہ ریڈ کریں اور اسپیشلی آپ اریسٹ کریں, اس میں ٹرانسپیرنسی لانے کی ضرورت ہے, کیونکہ ابھی فی الحال جو ہے وہ ڈسکریشنز ہیں. بالکل. اور اگر آپ لا دیکھیں گی تو گورنمنٹس اور جو باقی ادارے ہیں دے کی ناٹ انٹرفیئر ان انویسٹیگیشن. So if Chairman NAB decides to arrest someone or DG FIA orders to arrest someone, at least by law they are not allowed to interfere, the government. Yeah, we are not allowed. Not allowed. جی یہ بات ٹھیک ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ چینجز ہونے چاہیے کہ ڈسکریشنری جو پاورز ہیں وہ ختم ہوں, لیکن جس طرح لڑائی جھگڑے آپ لوگوں کے رہتے ہیں, پتہ نہیں کس وقت آپ لوگ لیجسلیشن لے کے آئیں گے. دیکھیں یہ تو بات یہ ہے کہ ابھی پرائمریلی میں آپ کو بتاؤں, اب یہ اس کے اوپر پھر برا منا جائیں گے, لیکن جو پارلیمنٹ ہے نا وہ تو سوائے اس کے کہ وہ سارے ایکیوزڈ آ جاتے ہیں, وہ ایک ایک کر کے اپنا رونا دھونا ڈالتے ہیں, تو آپ کے بھی ہیں, ڈیفینس منسٹر آپ کے ایکیوزڈ ہیں, لیکن وہ رونا دھونا نہیں نا ڈالتے. لیکن ایکیوز تو ہیں نا پارلیمنٹ میں. ابھی تو فارملائز نہیں ہوا کوئی ان کے اوپر چارج. کون سا, یعنی کہ ان کے وہ جو کون سا چل رہا ہے ملم جبا کا, وہ تو نہیں ہوا نا, فارملائز تو نہیں ہوا نا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کیا ایشو ہے پارلیمنٹ کے اندر. جو ہمارا ایک ماحول ہے نا, پارلیمنٹ ہماری فرینکلی ہماری جو پارلیمنٹری سسٹم ہے نا, اس میں جو بیسک فلو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو پارلیمنٹری فارم تو ہم بنا دیا ہے, لیکن جو کرکس ہوتا ہے نا پارلیمنٹری فارم کا, وہ ہوتا ہے کمیٹیز. ہمارے یہاں جو کمیٹیز ہیں ان کی جو فنکشنالٹی ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. میں ابھی دیکھ رہا تھا یہ ایجنڈا, آپ ان کے ایجنڈاز منگا کے دیکھیں جو ہماری کمیٹیز کے ایجنڈاز ہوتے ہیں, نہ وہاں پہ کوئی ایکسپرٹ اوپینین ہوتی ہے, نہ اب ہم نے نیا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو آپ لوگوں کے منسٹرز پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آپ نہیں, وہ میرے خیال میں دوبارہ آئی ڈونٹ ایگری ود فیصل, اف دے کال یو مسٹ گو. سیکنڈلی بات یہ ہے کہ اگر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی, خود تو آپ ناراض ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں جو سینٹ کے چیئرمین ہیں ان سے. چیئرمین سینٹ نے تو غلط رولنگ دی نا. میں آپ سے کیا رہا ہوں, نان فنکشنالٹی از این ایشو. آپ دیکھیے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا سربراہ جو ہے, جب آپ شہباز شریف صاحب کو بنا دیں گے, اس سے کیا ہوگا؟ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جو پبلک پرسیپشن ہے دیٹ ہیز گون ڈاؤن. اور کوئی آپ نے اس پہ ریسرچ وغیرہ کی ہے؟ لیکن ابھی تو سسٹم یہی ہے نا, اور آپ کے 12 کے 12 ممبرز نے ان کو ووٹ ان کیا, نو بڈی ووٹڈ اگینسٹ ہم. آپ کے 12 ممبرز ہو گیا نا, تو وہی نا, تو ہمارا سارا سسٹم اس پہ بیسڈ ہے نا کہ بس یہ لے لو, وہ اس کو لے لو, وہ اس کو کر لو. آپ کو یہی سسٹم لے کے آئے ہیں. یہ بتائیں ہمیں تو سسٹم کے خلاف لڑ کے آئے ہیں. یہ سسٹم نہیں لے کے آئے ہیں, تھرو آئے ہیں. یہ جو توڑ کے آئے ہیں, یہ جو جال بنا ہوا تھا اس کو تو ہم توڑ کے آئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کوئی آپ جال بنا کے آئے ہیں, چھوڑیں اب اس کو. اچھا یہ آخری ذرا سن لیں, شاہد خاقان بھائی صاحب نے بہت آپ کے لیے ایک مشورہ آپ کو دیا ہے. لیٹس سی واٹ یو ہیو ٹو سے. اس حکومت کو میرا پہلے دن سے مشورہ ہے کہ اگر وزیر اعظم اور وزیر خزانہ اور وزیر اطلاعات اگر منہ بند رکھیں تو پاکستان کا بھلا ہی بھلا ہوگا. جی یور رسپانس. وہ کیا کہتے ہیں کہ چپتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح. چلیں جی, آپ نے اپنے آپ کو کانٹے کا لقب دے دیا. ناظرین اسی پر آج کا پروگرام کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.